حاجی گلاب صاحب جب مولانا احمد علی لاہوری صاحب کے پاس ہوتے تھے لاہور کے اندر، تو ایک دفعہ حاجی گلاب صاحب نے کہا جی کہ آج میں نے حضرت بڑی عجیب بات دیکھی کہ میں جو ڈیوس روڈ ہے لاہور اس پر سے جب میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک لڑکا اور لڑکی دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دیے وہ چل رہے تھے۔ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی گلاب صاحب سے کہا کہ آئندہ اس روڈ پہ تم نہیں جانا، ایسا کہتے میں پھر کبھی زندگی اس روڈ پہ نہیں گیا۔ تو یہ ایک ان کا درد تھا کہ ایک تو اپنی مجلس بزرگوں کے پاس رکھنا، دوسری بات یہ ہے کہ جو پھر بزرگ کوئی بات کہہ دیں نصیحت کر دیں پھر اس پر عمل کرنا، اور پھر ان کے کہتے تھے میں جو کسی بے نمازی کو دیکھتا ہوں تو میرے دل کے اندر ایک درد ہوتا ہے۔ تو لاہوری صاحب نے کہا جی کہ آپ جائیں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ ان کے پاس بھیجا کہ ان کا بھی یہی درد ہے۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، اس وقت متحدہ یہ سارا کے سارا غیر صغیر پاک ہند اکٹھا ہوتا تھا ہندوستان، تو بہرحال وہاں نظام الدین پہ ہی چلے گئے۔ تو لاہور سے بنگلے والی مسجد جو تھی وہاں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور وہ پھر ہمیشہ کچھ عرصہ وہاں پر رہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کا آخری دور تھا، آخری وقت تھا، اس کے اندر پھر یہ حاجی گلاب صاحب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کچھ عرصہ ان کا گزرا، اور یہ تھا کہ وہاں سے پھر جو کچھ انہوں نے دیکھا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جو زندگی دیکھی اور ان کا ایک درد دیکھا، درد بھی ان کا عجیب تھا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک دفعہ رات کو وہ سو نہیں پا رہے تھے، اور یہ شعر بھی پڑھتے جاتے تھے کہ شب ہجر کسی کی سوتے کٹے ہے، شب غم کسی کی روتے کٹے ہے، یہ ہماری کیسی شب ہے الہی جو نہ سوتے کٹے ہے نہ روتے کٹے۔ بیوی نے پوچھا کہ حضرت کیا درد ہے، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جو درد و غم مجھے لگا ہوا ہے اگر تجھے بھی لگ جائے تو جاگنے والے دو ہو جائیں۔ بات سمجھے ہیں کہ امت کا درد تھا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو کہ کیسے یہ امت ہدایت کے اوپر آ جائے، کیسے یہ امت راہ راست کے اوپر آ جائے۔ تو درد و غم ہی اصل چیز ہے، اور یہ درد و غم انسان کو جو ہے نا صحیح معنی میں لگ جائے تو کہاں سے کہاں انسان جو ہے پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال وہ درد لگا، غم لگا، حاجی عبدالوہاب صاحب کو لگ گیا، اور پھر ساری زندگی حاجی عبدالوہاب صاحب جو ہے اسی درد و غم کے اندر رہے، پھرتے رہے، اور ایک وہ بات مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ والی کہ بولو بنو، ڈولو بنو اور رولو بنو۔ بولو مطلب دعوت دینے والی دعوت دیتے رہو، ڈولو مطلب پھرتے رہو، گشت کرتے رہو اللہ کے راستے میں، لوگوں کو پیچھے ہاتھ جہاں بھی ہو۔ اور تیسرا رولو بنو، رولو کہتے ہیں رونے والا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے رو کہ اللہ پاک ہدایت کو آپ فرما دے۔ تو بولو، ڈولو، رولو، تو یہ پھر انہوں نے
اپنے پلے یہ چیزیں باندھی اور اس چیز کو پھر مشن بنایا، مقصد بنایا اور اللہ کے راستے کے اندر ہی ساری زندگی گزار دی۔ ہر چیز سے ان کا یوں سمجھ لیں کہ جسے کہتے ہیں ایک مزہ ختم ہو گیا۔ کسی چیز کے اندر مزہ نہیں ہے، صرف اسی چیز کے اندر ہے کہ اپنے مشن پر رہیں، اپنے مقصد پر رہیں، ہر حال، ہر پل، ہر لمحہ انسانیت کی ہدایت کی فکر کے اندر ہی پھرتے رہیں، کھڑتے رہیں، چلتے رہیں اور سونا جانا کھانا پینا سارا اسی فکر کے اندر۔ تو وہ پھر انہوں نے کر کے دکھایا اور ساری زندگی اس محنت کے اندر لگائی، حتیٰ کہ زندگی کی آخری جو سانسیں تھی وہ بھی اسی فکر کے اندر ہی ان کی گزری۔ اور ایک بہت بڑا تقریباً 75 سال سے زیادہ عرصہ تقریباً ان کا جو تھا اسی محنت کے اندر گزرا۔ 97 سال کی عمر کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ تو سمجھو کہ ایک صدی کے قریب زندگی کے 75 سال سے زیادہ تو خالص اسی محنت کے اندر صرف ہو گئے۔